بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمارا گرامر کا عنوان ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کی تعریف اور استعمال۔ کسی بھی کام، عمل کا ہونا یا کرنا فعل یعنی ورب کہلاتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، بولنا، کھیلنا، آنا جانا وغیرہ۔ فاعل کسی بھی کام یعنی فعل کو کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اصل میں فاعل سبجیکٹ ہے، اس کو انگلش میں ہم ناؤن بھی کہتے ہیں۔ نام کسی بھی چیز کا، جاندار یا بے جان چیز کا نام بھی ناؤن میں ہی آتا ہے اور اس کو ہم فاعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے امی، احمد، ڈاکٹر، شیر، عمر، چچا، پرندہ وغیرہ۔ مفعول جس چیز پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول یعنی آبجیکٹ کہلاتا ہے، جیسے کہانی، گیند، کتاب، پھل، بریانی، پینسل، موبائل وغیرہ۔ آگے دی گئی مزید مثالوں سے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے فعل، فاعل، مفعول کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ تصویر کے مطابق دیکھیے، لڑکا فاعل ہے، پودے کو پانی دے رہا ہے تو پودا مفعول ہے کیونکہ پودے پر کام کر رہا ہے وہ، اور جو کام کر رہا ہے وہ فعل ہے یعنی پانی لگا رہا ہے۔ اب اس تصویر کو غور سے دیکھیے، اس میں بچہ فاعل ہے، اس کے سامنے رکھی کتاب مفعول ہے اور اس کا کام یعنی پڑھنا فعل ہے۔ ایک اور تصویر، عمر فاعل ہے، سائیکل اس کی مفعول ہے اور اس کا کام چلانا ہے تو چلا رہا فعل ہے۔ آئیے اب کرتے ہیں جماعت کا کام۔ جملے پڑھ کر فاعل، فعل اور مفعول کو الگ الگ کالم میں لکھنا ہے آپ نے۔ ہر جملے کے سامنے اس کے 3 کالم ہیں، جملے میں سے فاعل الگ کیجئے، پھر مفعول لکھیے اور پھر فعل۔ اسما نے کپڑے استری کیے، چڑیا نے دانا کھایا، ابو جان اخبار پڑھ رہے ہیں، میں نے شربت پیا۔ کسی بھی کام کو سیکھنے کے بعد اس کی مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، آج کے سبق میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ درج ذیل جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو مختلف رنگوں سے خط کشیدہ کریں۔ اسد نے گاڑی میں سفر کیا، ہم نے ہرن کا شکار کیا، بلی نے دودھ گرایا، چوہے نے رسی کاٹی، دادا جان نے کیک کھایا۔ پیچھے کروائی گئی مشق کے یہاں جوابات ہیں اور منتخب کردہ رنگ ہیں جن سے آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ کرنا ہے۔ فعل کو سرخ رنگ سے، فاعل کو نیلا اور مفعول کو سبز رنگ سے خط کشیدہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ، اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔